اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجز ہوں تیری حمد کا ادراک نہیں ہے، تو میرے بے ربط سے لفظوں کو سر دے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش ارشد۔ پروگرام نئی سوچ کے نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک بار پھر موضوع سیاست کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آزاد کشمیر اور بالخصوص اسلام گڑھ چکسواری کی سیاست کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنما، چیئرمین ٹاسک فورس برائے لوکل گورنمنٹ، محترم ریٹائرڈ کرنل محمد معروف صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ہمارے اس پروگرام کو سر یہ بتاتے ہیں پہلے کہ آپ 4 سال سے آپ ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں۔ ماشاءاللہ 4 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے اس حلقے میں آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہ ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، اصل میں دیکھیں، جب ہماری گورنمنٹ بنی 2016 میں، تو جولائی میں گورنمنٹ بنی تھی، تو پرائم منسٹر صاحب کا جو عزم تھا وہ یہ تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں دسمبر سے پہلے الیکشن کراؤں جی، اور ان کا عزم بھی تھا کہ میں الیکشن آج صورت کراؤں گا۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی 2017 میں کہ ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن سم ہاؤ دی ادر پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹریٹجیکل یا بڑا ڈسیزن ہے جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے قبل بھی 92 کے بعد الیکشن نہیں ہوئے، تو جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ بہت عہد و پیمان کرتی رہی، تو وہ الیکشن نہیں کرائی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی رہی کہ وہ کچھ ان کے اپنے مقاصد سمجھ لیں یا ان کے کچھ اپنے مجبوریاں سمجھ لیں۔ تو پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب بڑے پرعزم تھے، لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ ان کے راستے میں بھی اسی طرح کی کچھ پارٹی کی طرف سے کچھ حالات اس طرح کے ڈیولپ ہوئے، پھر پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، پھر اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کے مسائل اور معاملات پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ مجبوراً الیکشن نہیں کرا رہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہے، یہ ہے ناکامی، لیکن اس میں چونکہ یہ پورا سسٹم ہے، تو کسی ایک گورنمنٹ ایک یا پارٹی کا یا کسی ایک فرد کو الزام نہیں دے سکتے۔ یہ ایک سسٹم ہمارا اس طرح کا ہے کہ آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں، 2 قدم پیچھے، 2 قدم آگے، 3 قدم پیچھے، تو اس طرح یہ کرتے کرتے ابھی تو ٹینیور ابھی ختم ہی ہو گیا، ابھی تو بلدیاتی الیکشن کا تو ٹائم ہی نہیں رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کرا سکی، ناکام ہوئی ہے۔ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو سیاسی جماعتیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو ان کے ممبران اسمبلی ہیں ان سے حلف لیتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاسی جو اقدار ہیں نا وہ اتنی پختہ نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، اور یہاں فلور کراسنگ بھی بہت زیادہ ہے، جماعتوں میں جو جمہوریت ہے وہ بھی اتنی زیادہ پختہ نہیں ہے۔ تو یہاں ماضی میں دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جب جو گورنمنٹ مرکز میں ہوتی ہے لوگوں کا ادھر رجحان ہو جاتا ہے۔ حقیقت اور سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس پچھلے 4 سال میں بہت کام کرا ہے۔ راجہ فاروق حیدر جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں کی جو پوری فلاسفی تھی وہ 3 تھی، ان کی گورننس کے 3 پوائنٹ تھے، 3 مطلب پلر تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریاست کا جو تشخص ہے اس کو بحال کرنا اور اس کو مزید مستحکم کرنا، جی اجاگر کرنا، ایک ان کا یہ تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے 13ویں ترمیم میں ریاست کو بہت زیادہ اختیارات بھی ملے، حکومت کو بہت اختیارات ملے، ہماری اسمبلی بہت بااختیار ہوئی، تو وہ ہوا۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرٹ کو بحال کیا۔ تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے دیکھیں ہمارے ملک میں یا ہماری اس ریاست میں جو پبلک سروس کمیشن تھا وہ اتنا فعال نہیں تھا، اس پہ بہت سوالیہ نشان اٹھتے تھے، لیکن انہوں نے پبلک سروس کمیشن کو بہت فعال کیا، بہت مضبوط کیا، اور اللہ تعالیٰ جنرل فردوس جنرل محسن کمال جو ہے نا بڑے کریڈیبل اور بڑے کردار والے آدمی تھے، ان کو چیئرمین بنایا، ابھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس دوران جب تک وہ چیئرمین رہے ہیں آج تک پبلک سروس کمیشن کی کارکردگی
یا اس کے کام پہ کوئی کوشچن یا نہیں اٹھا. تو اس سلسلے میں بڑی کامیابی. پھر انہوں نے این ٹی ایس کا سسٹم بات کیا, یہ بھی میرٹ کی طرف بہت بڑا قدم تھا. تو اس میں غریب گھرانوں کے بچے اور بڑے ایسے بچے یا ایسے طلباء جن کا کوئی سفارش نہیں تھی, جو اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار سمجھتے تھے, ان لوگوں کو بھی ملازمتیں ملی میرٹ پہ. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ میں ڈیولپمنٹ, تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو انٹر ڈسٹرکٹ جو جتنی بھی شاہراہیں ہیں وہ پختہ ہو چکی ہیں, لوگوں کو بہت فنڈ ملے ہیں, ایم ایل ایز کو بہت فنڈ ملے ہیں. پاکستان آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنے فنڈ پہلے کبھی نہیں ملے. تو دیکھیں جب بھی کوئی کام کرو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے, اوور آل ایز اے ٹوٹل پکچر کے طور پر, تو مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت کامیاب گورنمنٹ ہے. تو اس کے بعد یقینی طور پر راجہ فاروق حیدر یا جو بھی ہماری قیادت ہے, ان کا یہ کنسرن تو ہوگا کہ یار اتنی اچھی گورننس کے بعد اگر کوئی ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے تو بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے. تو اس لیے پھر الف اٹھانے پر مجبوریاں ہو جاتی ہیں نا. تو یہ یہاں کا کلچر ہے, سیاسی کلچر. ان حالات میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا وہ سیاسی جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہے. بہت شکریہ سر. ماشاء اللہ آپ حلقہ 2 اسلام گڑھ چکسواری سے ٹکٹ کے امیدوار ہیں. اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو آگے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ میں مشن اورینٹڈ آدمی ہوں. ماشاء اللہ. ہم کشتی جلا کے چلنے والے لوگ ہیں, طارق بن زیاد کی طرح. اور ویسے بھی آرمی میں ٹریننگ اس طرح کی ہے, تو میں نے یہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ٹکٹ نہیں ملے گا تو یہ کیا کروں گا. یہ پھر بٹ کے میں ڈائریکشن نہیں ہوتی نا. تو اس طرح کی باتیں مطلب میں نے کبھی زیادہ نہیں اس پر. مسلم لیگ نون کی 4 سالہ کارکردگی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ 3 پوائنٹس تو آگے آپ نے بیان کیے. جی اس سے آگے تھوڑا سا دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ 3 جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں اسی سے سارا دیکھیں. میں نے پہلے بتایا ہے مجھے انفرادی طور پر شکایات ہو سکتی ہیں, کسی اور کو بھی شکایات ہو سکتی ہیں. یہ ہوتا ہے, ہر بندے کو خوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سب لوگ جو ہے نا وہ اس میں پھر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ تنقید کرنا. لوگ تنقید کریں گے, لیکن بیسکلی جو کارکردگی ماپنے کا جو پیمانہ ہے وہ ریلیٹیولی یا وہ تقابلی جائزہ ہوتا ہے. آپ پچھلی گورنمنٹ کا, اس گورنمنٹ کا, اس گورنمنٹ کا اگلی گورنمنٹ سے تقابلی جائزہ اگر کریں تو ریلیٹیولی اس گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے بہت پچھلی گورنمنٹ سے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. ابھی اس میں کوئی کمیاں ہوں گی, لوگوں کی شکایات ہوں گی, تو یہ تو ابھی سسٹم ہے, نظام ہے. تو ہر بندے کو مطلب آپ کو دودھ کی یا شہد کی نہریں بہانا مشکل ہوتا ہے, لیکن اوور آل مطلب کام جو ہے میرٹ پہ ہوئے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ریاست کا تشخص جو ہے اجاگر ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں ادارے بھی مضبوط ہوئے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی بہت ہو رہی ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی مزید اگر اس پارٹی کو موقع ملا تو انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. دیکھیں نا, آپ کے جو بجٹ ہے, میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے آزاد کشمیر کا بجٹ ڈبل کر دیا تھا. 12 بلین ہوتا تھا اور انہوں نے 24 کر دیا تھا. تو جب وسائل ہوں گے, دیکھیں نا مرکزی گورنمنٹ نے بھی سہارا دیا, یہاں بھی وہ پرائم منسٹر یا باقی جو ان کی جو ٹیم تھی, پرائم منسٹر بذات خود بڑے ان کا طریقہ کار تھا کہ ہم نے ریاست میں ڈیولپمنٹ کرنی, ریاست کو بحال کرنی. تو وہ بڑے جذبے کے ساتھ چلے, ٹیم ان کے ساتھ ساری نے کام کیا. تو میرے خیال میں مائنر اف اینڈ بٹ کے علاوہ اوور آل پرفارم بہت اچھی ہے. ایک عام تاثر ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوگی, یعنی پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے, آزاد کشمیر میں وہی پارٹی حکومت بنائے گی. گلگت میں بھی ایسا ہی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کشمیر میں بھی میرے خیال میں اس دفعہ یہ نہیں ہوگا. میں امید یہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ یہ نہیں ہوگا. گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے یہ کہا ہے کہ فاروق حیدر صاحب اور چودھری عبد المجید صاحب دونوں آپس میں بھائی ہیں, اور فاروق حیدر صاحب یہ نہیں چاہتے کہ چودھری عبد المجید صاحب اس حلقے سے ہاریں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے, یہ اس طرح کے جو مفروضے ہیں یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کون صدر ہوتا ہے جماعت کا جو یہ چاہے کہ میرا فلاں جگہ,
کیونکہ آگے جب آگے جاتے ہیں تو پارلیمنٹ بھی آپ نے چلانی ہوتی ہے، وہاں اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ کو ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہوتا ہے، تو کئی جگہ سمجھوتے اور کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو سیاستدان ہے، لیڈر جو ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری پارٹی کا بندہ فلاں حلقے سے نہ جیتے، یہ نہیں ممکن نہیں ہے۔ اعلیٰ سبدیدی جو عہدے تھے ان پہ دیکھا گیا ہے کہ حلقہ اسلام گڑھ چکسواری کے جو کارکنان تھے انہیں اس حوالے سے نظر انداز کیا گیا، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، اپنا یہاں سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر جو مالک وہی سر کے گئے ہیں، پھر یہ جو تھے اپنا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل یہ چکسواری کے رہنے والے ہیں چودھری محمود صاحب، وہی سر کے گئے تھے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ان کو بھی ملا۔ اس کے بعد کیونکہ ہماری ایک بد نصیبی یہ بھی ہے کہ چونکہ ہماری الیکشن ہم ہارے ہوئے ہیں، تو ہماری جو آواز ہے اس میں وہ جان تو نہیں ہو دیکھیں یہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا، آپ کی آواز وہ بڑا بیٹر کرتی ہے۔ جب تک آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کے لیے بولنے والا جب پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا کوئی، تو آپ کی آواز میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر بنے، اس کے بعد یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنے، تو یہ تو کئی کم بیشی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ نظام میں چلتا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ آگے بھی بات ہوئی کہ آپ امیدوار ہیں قانون برائے ساز اسمبلی کے بھی، تو آپ کے انڈر کتنے یہاں پہ ترقیاتی کام ہونے والے کام؟ دیکھیں میرے انڈر نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی جو سیاست کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی جو ٹکٹ ہولڈر رہتا ہے نا، کام ڈیولپمنٹ فنڈ اسی کو دی جاتے ہیں، یا ابھی اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ آگے اس کو ڈش آؤٹ کیسے کرتا ہے، تقسیم کیسے کرتا ہے، اپنے جو ساتھیوں کو کس طرح آن بورڈ کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ پر میں تو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے اس کے دور میں یہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جب گورنمنٹ ہے، ہماری پارٹی نے جب کام کیے ہیں تو میں نہیں کام کیے ہیں کہ ہم اس پارٹی کا حصہ ہیں۔ کیا چکسواری کو تحصیل کا درجہ ملنا چاہیے، اور اگر ہاں تو کیا آپ نے اس کے لیے کبھی آواز بلند کی یا آواز کی؟ دیکھیں بات یہ ہے، حقیقت پسندی کا مظاہرہ ہی کرنا چاہیے بندے کو۔ تحصیل بننے کے لیے کچھ مطلب آپ کو پتہ ہے چودھری مجید صاحب نے کافی ٹاؤن کمیٹیاں بنا دی تھیں۔ ابھی وہ جو ٹاؤن کمیٹیاں تھیں، وہ جو ٹاؤن کمیٹی بنانے کے لیے کچھ بیسک کرائٹیریاز ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی تحصیل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ابھی ٹاؤن کمیٹی آپ بنائیے، ٹاؤن کمیٹی جب آپ بناتے ہیں تو وہ سیلف گورننگ ہونی چاہیے۔ تو آپ وہاں ٹیکس کلیکشن اگر نہیں ہے، وہاں کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، آپ کا وسائل نہیں جنریٹ نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کیا کر سکیں گے سوائے اس کے کہ وہاں ایسی آش پاش کام چلے گا نا۔ تو آئی ووڈ لو کہ اگر چکسواری تحصیل بننے کا جو کرائٹیریا ہے، مجھے ابھی اس کرائٹیریا کا نہیں پتا، سچی بات ہے، اگر وہ پورا کرتا ہے تو میں تو بڑا خوش ہوں، لیکن اگر اس کو سستی شہرت کے طور پر اگر ڈسیزن لیا جائے تو پھر میرے خیال میں اس کا ڈسیزن نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کرائٹیریا ہے، اگر چونکہ تحصیل جب بنتی ہے تو اس کے جو پری ریکویزٹس ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح ہوگا، پھر آپ نظام بھی نہیں چل سکے گا، ایک اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اسٹرکچر خالی ہو تو فائدے کا اسٹرکچر کا کیا خیال ہے؟ تو اسٹرکچر خالی نہیں بنانا چاہیے، پوری جو بلڈنگ ہے نا اس کے بارے میں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پوری بلڈنگ بننی چاہیے۔ آخر میں اہل علاقہ کو، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے، اس حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے نوجوانوں کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں میں ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس حلقے میں جو نمائندگی رہی ہے وہ چودھری مجید صاحب کے پاس رہی ہے، پچھلے 6 دفعہ الیکشن جیتے ہیں۔ اس حلقے میں جتنے مسائل ہیں میں اس کا ذمہ دار چودھری مجید صاحب اٹھا رہا ہوں، کیونکہ نمائندگی جو ان کے پاس رہی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں رہے ہیں یا حکومت میں رہے ہیں، اور بلکہ وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ تو آج اگر لوگوں میں مایوسی ہے یا کمی بیشی محسوس کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ چودھری مجید صاحب، کیونکہ وزیر اعظم نمائندہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس ناکامی، اس نااہلی کا ادراک ہونا چاہیے، اور ان کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے میں بہت ہی زیادہ
وجیلنٹ ہونا چاہیے، ان کو ادراک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس حلقے میں نمائندہ کی چینج نہیں ہو، تبدیلی نہیں ہوگی، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ نے 6 دفعہ ایک بندے کو متواتر نمائندہ بنایا، اگر وہ آپ کے مسائل، آپ کے معاملات اور نہیں آ سکا، اور آج آپ میں اگر مایوسی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے. تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے، سب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنا نمائندہ چینج کرنے کا سوچیں. چودھری مجید کو مزید موقع نہ دیں. اگر چودھری مجید صاحب دوبارہ آپ نے ان کو منتخب کیا تو پھر ریسٹ ایشور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو مایوسی اور محرومی رہے گی. یہ میں پھر گارنٹی دے دیتا ہوں. کیونکہ جب تک آپ ایک اہل آدمی، ایک ڈائنامک کرشمہ جس بندے میں ہوتا ہے، اس کو آپ نمائندہ نہیں منتخب کریں گے تو آپ کو مایوسی رہے گی نا. لیکن اب یہ مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں، پی ٹی آئی میں لوگوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب تبدیل لیں گے، بڑے انہوں نے نعرے لگائے، مایوسی ہوئی نا. تو اگر اب دوبارہ اگر آپ عمران خان کو ہی وزیر اعظم بنائیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کو مایوسی ہوگی. دیکھیں نا پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان میں کیا نعرے لگ رہے ہیں، چور، ٹھگ، دس دیٹ. ایک صاحب ہوا کچھ نہیں ہے کیونکہ ڈلیور ہو کچھ پا نہیں رہے. تو جب ڈلیور کچھ نہیں پا رہے تو دوسروں پہ الزام تراشنا، دوسروں کو آپ مورد الزام ٹھہرا دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے الزامات پچھلی گورنمنٹ پہ لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ جو بی آر ٹی بنی ہے یہاں پشاور میں، اس کا پچھلی گورنمنٹ پہ کیا الزام ہوگا؟ آپ کیا لگائیں گے؟ اگر پی آئی کو آپ نے گراؤنڈ کر دیا ہے تو اس کو پچھلی گورنمنٹ پہ کیا الزام لگائیں گے؟ آپ سے اگر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، پچھلی گورنمنٹ پہ کیا الزام لگائیں گے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ الزام تراشیاں، دوسروں کو پاس آن کرنا، گند پاس کرنا، اس کلچر کو ختم کریں. بہتر نمائندوں کی آپ انتخاب کریں تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور اس حلقے میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیں نا کہ یہ جو پل ہے ہمارا رٹھوڑا رامپوری، میں کہتا ہوں کہ چودھری وزیر اس وقت وزیر اعظم تھے، سب سے پہلے یہ کام کرواتے، اس کے بعد آپ پانی کی اجازت دیتے. آپ جا کے مظفر آباد چھپ گئے 3 مہینے، آپ ادھر آئے، آپ کو یاد ہے. تو یہاں لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ بیچارے مر رہے ہیں. تو جو نمائندہ جب اس کے انتخاب ووٹر مر رہے ہوں، وہ اگر چھپا ہوا ہے مظفر آباد، کیا وہ نمائندگی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کیا وہ حق رکھتا ہے؟ کیا وہ؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا سوچنے والی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہوگی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس حلقے کے مسائل حل ہوں، اس حلقے کے میں مایوسی محرومی ختم ہو، تو ان کو جو ہے حق کے نمائندگی چودھری مجید کو نہیں دینا چاہیے. اور کوشچن؟ بہت شکریہ سر. تھینک یو. تو ماشاء اللہ آپ تھے ہمارے ساتھ ریٹائرڈ کرنل محمد معروف صاحب، جو کہ بڑی علمی ماشاء اللہ اتھینٹک اور پریکٹیکل اسپیکٹ سے سوسائٹی کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے. سر ایک بار پھر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں ہم حاضر کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.